فرانس نے اسلامی اصولوں کے تحت مرغی کے ذبح کرنے پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس پابندی کا اطلاق رواں سال جولائی سے ہوگا اور اس کے بعد مرغی کو حلال طریقے سے ذبح کرنے پر مکمل طور پر پابندی ہوگی۔ فرانسیسی مسلمان حکومت کے اس فیصلے پر خاصے برہم ہیں۔ پیرس کی مسجد کے امام شمس الدین حفیظ، ایوری مسجد کے امام خلیل مرون نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ فرانس کی حکومت کا یہ فیصلہ مسلمان مخالف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت سے بارہا رابطہ کیا گیا لیکن حکام کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اس سلسلے میں ہم نے رابطہ کیا ہے فرانس میں موجود صحافی یونس خان سے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ السلام علیکم یونس صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ یہ فیصلہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا پابندی لگائی گئی ہے؟ جی، نئے قانون کے تحت فرانس میں جانوروں کے اسلامی ذبح پر جولائی 2021 سے پابندی عائد ہوگی، یعنی اس پابندی کا اطلاق رمضان کے مہینے سے ہوگا۔ اس قانون سے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی متاثر ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یورپ میں یہ کوئی نئی چیز یا نیا قانون نہیں ہے۔ بیلجیم، ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور آئس لینڈ میں پہلے سے اس قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ بیلجیم میں 2019 میں ایسا قانون پاس ہونے کے بعد یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی اس حوالے سے بحث ہو رہی تھی اور داعش جماعت کی قوم پر سیاسی پارٹیاں اور جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں حکومت پر بل پاس کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا یونس صاحب یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ پھر ہوا کیسے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یورپ کی دیگر ممالک میں بھی اس طرح کے قوانین پہلے سے ہی موجود ہے، لیکن 2019 میں بیلجیم میں ایسا قانون پاس ہونے کے بعد فرانس میں بھی اس حوالے سے تحریک شروع ہو گئی تھی۔ اس حوالے سے جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنا ہمنوا بنایا۔ فرانس میں مختلف علاقوں میں احتجاج کیے گئے۔ اس بل کو پاس کرانے کے لیے مختلف فورمز کو اعتماد میں لیا گیا اور بہت منظم انداز سے انہوں نے حکومت پر دباؤ ڈال کر محکمہ زراعت اور خوراک کے ساتھ مل کر یہ بل پاس کروایا۔ جی، تو فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون یا ان کی جو جماعت ہے ان کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، 2021 میں فرانس میں صدارتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات میں حکومتی پارٹی کی کارکردگی انتہائی مایوس کن تھی۔ بلدیاتی الیکشن میں قوم پرست پارٹیوں نے بہتر نتائج حاصل کی۔ قوم پرست پارٹیوں کے ووٹ توڑنے کے لیے میکرون حکومت کے اس طرح کے قوانین پاس کرانے میں سیاسی فائدہ ہے۔ اس لیے میکرون حکومت اس بل کی حمایت کر رہی ہے تاکہ دائیں بازوں اور قوم پرست پارٹیوں کے ووٹ بھی ان کو مل سکے۔ اس لیے کچھ تجزیہ نگار اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں ایسے قوانین پاس ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یونس صاحب اب جو فرانس میں مسلم کمیونٹی موجود ہے ان کا کیا کہنا ہے اس قانون کے حوالے سے؟ دیکھیں، مسلم کمیونٹی اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرانس میں مسلمان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ایسے قوانین آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے سے روکتی ہیں۔ مسلم کمیونٹی کو اس وقت یہ خدشات ہے کہ ان کے خلاف امتیازی قوانین پاس ہو رہے ہیں۔ معاشی طور پر بھی مسلمانوں کی حالت خراب ہے۔ ایسے قوانین سے مسلمانوں اور حکومت کے درمیان مزید فاصلے پیدا ہوں گے۔ اس وقت یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان مکالمے کے ذریعے جتنی بھی غلط فہمی ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ اس طرح کے قوانین سے مسلمان اپنے آپ کو اس ملک میں اجنبی محسوس کریں گے اور حکومت اور مسلمانوں کے درمیان مزید فاصلے پیدا ہوں گے۔ لہٰذا ایسے امتیازی قوانین۔ ایک اور چیز ہے، یہ صرف مسلمانوں کے حوالے سے تو بات نہیں ہے، جو یہودی ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ذبح کرتے ہیں جانوروں کو کھانے کے لیے، تو ان کا کیا موقف ہے؟ یورپ میں مسلمانوں اور یہودیوں میں زیادہ اتفاق تو نہیں پایا جاتا، لیکن حال ہی میں اس قانون کے خلاف دونوں مذاہب کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ قوانین ان کے مذہبی آزادی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ مسلمان فرانس میں 8 سے 10% آبادی پر مشتمل ہیں، جبکہ یہودی انتہائی کم ہونے کے باوجود یہاں انتہائی سیاسی اثر رکھتی ہے اور ملکی قوانین پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس قانون کے حوالے سے مسلمان کمیونٹی کے رہنما اور یہودی کمیونٹی کے رہنماؤں کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی اور مشترکہ حکمت عملی پر بھی زور دیا ہے۔